جب تم مقابلے میں تھے، میدان میں تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، اور وہ کس طرح کی کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت نے کب قتل کیا یا کس طرح کیا؟ یہ واقعہ جنگ بدر سے واپس ہوئے جب مسلمان، تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا وہ حاصل ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص موقع دیا تھا کہ وہ جی بھر کر حضور علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، اسی لیے وہ حضور ان کی جو ہے وہ گود میں تھے، وہ اوپر سے جو ہے وہ زیارت کر رہے تھے۔ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش تھی۔ تو فقہاء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے ان کو موقع میسر کیا تھا کہ جی بھر کر اپنے محبوب کی جو ہے وہ تم زیارت کر لو۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، 1,24,000 اس سے بھی زائد صحابہ کرام تھے، کسی کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ماں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہی وجہ ہے اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ زمانے کے اندر کتنے جو ہے وہ ان پر باتیں کستے ہیں اور کیا ان کی نفی کرتے ہیں۔ اگر مسلمان تو دور کی بات ہے، صحابیت کا کوئی نفی کرتا ہے تو وہ گویا قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کی آیت کا انکار کرتے پھر وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ تو یہ بڑا حساس جو ہے وہ معاملہ ہے۔ آگے اگلے لاسٹ کوارٹر کے اندر اب تعالیٰ نے منافقین اور مؤمنین ان کا الگ الگ سے ذکر کیا اور کہا کہ جو منافق ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، جبکہ مؤمنین یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور منافقین سے اللہ جو ہے وہ جہنم کا وعدہ فرماتا ہے، اور جو مؤمنین ہیں ان سے اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور پھر آگے جنت کی تعریف کی کہ یہ جنت بڑی جو ہے وہ وسیع ہے، اس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ پاک ہوں گے۔ آگے جو بھی منافق ہو یا کوئی کافر ہو، منافق تو حضور علیہ السلام بہتر جانتے تھے، جو کافر ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر مشہور قصہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک منافق کے لیے یا مشرک کے لیے دعا کرنا چاہی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت استغفار، تو حضور نے یہ عہد کیا کہ میں ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کروں گا۔ تو رب نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور ایسی فاسق قوم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، اور فاسقوں کو اللہ رب العزت راہ راست پر نہیں لگاتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مولا نماز عشاء با جماعت نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ اس کے اندر قرآن کا حصہ تلاوت کیا گیا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پیارے محبوب کے وسیلہ سے معافی عطا فرما۔ قرآن کو صحیح معنوں میں اچھی طرح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں یا نیچے ہماری مائیں بہنیں شریک ہوتی ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما، ہمارے نمازیوں کی خیر فرما، جو بیمار افراد ہیں بعض کی دعا کے لیے کہا گیا سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمیں زندہ اسلام پہ مولا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما برحمتک یا رب۔